کہ جو کہا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھا دے اور پھر آخرت میں بھی اچھا دے، کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جو چیز میرے لیے دنیا میں اچھی، واقعی اچھی ہے، وہ میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی مجھے جاب بھی ایسی ملے یا اللہ کہ جس سے میری دنیا میں بھی میرا رزق کا اہتمام ہو جائے، میں روزی کما سکوں، لیکن اس جاب میں حلال روزی کماتے کماتے میری آخرت بھی بنتی رہے، اس سے میری آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اس کی وجہ سے میرے لیے آپ کی خدمت کے اور دروازے کھلتے رہیں۔ یعنی دنیا میں جو اچھی چیز ہوگی اس کا آخرت کے بنانے کی بھی آپ کو موقع ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اصل میں ایک کمبائنڈ ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دولت کے پیچھے ہوں، میں ایسی دولت کے پیچھے ہوں جس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روٹی دے دے اور پھر آخرت میں بھی دولت کما لوں میں۔ یعنی اس دولت کی وجہ سے میں زیادہ صدقہ دے سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں اپنی تعلیم میں اپنے دین کی تعلیم میں اضافہ کر سکوں، میں اس کا صحیح استعمال کر لوں۔ اسی طرح اگر مجھے ایبیلٹی دی ہے، مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے توانائی دی ہے، جو بھی کچھ مجھے دیا ہے، جو مجھے دنیا میں واقعی کچھ اچھا اس سے لگ رہا ہے، اب میں سوچوں جو چیز مجھے اچھائی دے رہی ہے دنیا میں، اس سے میں آخرت کی اچھائی کیسے تیار کروں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، جو چیزیں پیچھے تمہارے ساتھ چھوڑی گئی ہیں، ان میں سے خرچ کیا کرو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں دے، واقعی دے، اور وہ ایسی چیزیں دے کہ ہماری ذہنیت رہے کہ اس اچھائی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر ہم واقعی دنیا کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس سے آخرت بن رہی ہے تو پھر تو آگ سے بچیں گے نا، ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ پچھلی دعا میں کیا تھا؟ یا اللہ دنیا سنوار دے، بس دنیا کے مسئلے حل کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کما رہا ہے تو اصل میں آخرت بھی کما رہا ہے اسی وقت۔ اگر شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے تو شادی کرنے میں بھی اس کو عبادت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اولاد کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت بھی عبادت ہے۔ تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ آپ جاب پہ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے، وہ ٹریفک میں پھنسا ہونا آپ کے لیے عبادت بن گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں اچھے، جائز، اللہ تعالیٰ کے حلال دائرے کے اندر حرام سے دور رہتے ہوئے، وہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے بھائی کو دیکھیں اور مسکرائیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیسا صدقہ ہے؟ اس میں نے کیا خرچ کیا ہے؟ لیکن آپ کسی کو دوست سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ اچھائی اور خوشی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ یہ کانسیپٹ اور مذہبوں میں ہے کہ ہمیں کچھ دنیا میں سیکریفائس کرنا پڑے گا، بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو اداسی میں ڈالنا پڑے گا، مشکلوں میں ڈالنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں اللہ خوش ہوگا۔ نہیں، آپ حج کے موقع پر آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔